حالت آپ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ساری کائنات کا جو حسن ہے نا، یہ اللہ کے حسن کی ایک جھلک ہے، اللہ کے حسن کی ایک اے جانور کے حسن پہ فریفتہ ہونے والے، اے سیب کو دیکھ کر اترانے والے، دریاؤں کے تلاطم کو اور پہاڑیوں کی بلندیوں کو، ریگستانیوں کے تنوں کو دیکھنے والے اور فکر میں گم ہونے والے، آسمان کی بلندی، زمین کی بناوٹ، نباتات، جمادات، حیوانات، ان کے جمال، ان کی رنگتیں، ان کی جناب بناوٹیں، ان کے قد و قامت دیکھ کر گم ہونے والے، ذرا سوچ جس کے نور کی جھلک یہ ہے وہ کتنا خود کتنا حسین ہوگا، وہ خود کتنا پاک رب حسین ہوگا، کتنا حسین ہوگا وہ ہمارا پاک رب۔ تو جب اس کا نظارہ ہو جائے گا، بندہ کسی اچھی فصل کو دیکھے تو روح خوش ہو جاتی ہے، دریاؤں کی طغیانی کو دیکھے روح خوش ہو جاتی ہے، جانور اور پرندوں کے جناب اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے، چڑیوں کے اور بلبل کے چہچہانے کو، بلبلانے کو دیکھے انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ ارے اس کے حسن کا عالم ہی کیا ہوگا جس کے حسن کی یہ جھلک ہے۔ اور میں اگر وہ جھلک ہٹا لے تو کائنات ایسی ہو جائے جیسے تھی ہی نہیں۔ یہ کائنات کے سارے حسن اللہ کے حسن کی ایک جھلک ہے، ایک جھلک ہے، جس کی ایک جھلک کا یہ عالم ہے، اس پاک رب کا کیا عالم ہے، اس پاک رب کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تو پھر بیٹھے وہاں اردن، فرمایا آپ جعفر طیار بھی شہید ہو گئے ہیں، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں، امام الانبیاء بتاتے گئے اور بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے اب اللہ کی تلوار نے ہاتھ میں تلوار لے لی ہے۔ وہ خالد بن ولید کو اس دن حضور نے سیف اللہ فرمایا، بیٹھے مدینے میں تھے، وہ اردن میں تھے، یہ ہے وہ آنکھ جس آنکھ نے اپنے رب کو دیکھا۔ مدینہ شریف میں بیٹھے حضور نے فرمایا وعلیکم السلام یا خبیب بن عدی۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ خبیب بن عدی تو یہاں ہے ہی نہیں، مکے کے قریب مقام تنعیم پر انہیں لٹکایا ہوا تھا، لوگ شہید کر رہے تھے، جسم کو کاٹ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا وہ مقام تنعیم پر شہید ہونے والے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے اسے سلام کا جواب دیا ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ آنکھ جو بیٹھی مدینے میں ہے، دیکھ مکہ میں رہی ہے، یہ وہ آنکھ ہے۔ تو وہ آنکھ جس آنکھ نے دیدار کیا اس آنکھ کا یہ عالم ہے۔ اور حدیث پاک ہے، صحیح مشکاۃ شریف میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتب میں بھی ہے، حضرت کعب حضور کے صحابی ہیں اور یہ سب سے بڑی امت کے قاری ہیں، امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، حضور نے سند دی ہے وَقَرَأَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فرمایا سب سے بڑے قاری میری امت کے ابی بن کعب ہیں، یہ وہ قاری ہیں۔ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، ایک شخص ہے مفہوم حدیث ہے، اس نے آ کے غالباً محدثین نے لکھا اشراق کی نماز تھی یا چاشت کی، وہ نماز پڑھی، انہوں نے قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کی، کہتے ہیں انہوں نے میری قرات کے خلاف کیا، جو میں قرات کرتا تھا اس کے خلاف کیا۔ میں نے کہا میں نے حضور سے سیکھا ہے، یہ تو صحیح نہیں پڑھ رہا، کہتے ہیں میں چپ رہا۔ دوسرا آدمی ہے، اس نے اس کی بھی مخالفت کر دی، میں حیران ہو گیا، یہ میرا مخالف، یہ اس کا مخالف، یہ کیسا قرآن پاک ہے جو مختلف لوگ پڑھتے ہیں۔ میں نے دونوں کو لیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا رسول اللہ یہ عجیب قرآن پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سناؤ، انہوں نے قرآن سنایا، حضور نے فرمایا کیا بات ہے، بڑا خوبصورت پڑھا ہے، میں اور حیران ہو گیا۔ دوسرے سے سنا، حضور نے فرمایا تم نے بڑا زبردست پڑھا ہے، کہتے میں حیران ہو گیا، میرے دل میں کہیں جا کے شبہ پیدا ہوا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اور پڑھ رہے ہیں، یہ اور پڑھ رہے ہیں۔ میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ صحیح حدیث پاک مشکاۃ شریف میں سیاستہ کی صحیح حدیث پاک، مسلم شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اور کہنے لگے جب شبہ پیدا ہو تو حضور نے ایسے کر کے مجھے دیکھا، یہ وہ آنکھ ہے جس نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں تو کہیں اور جگہ پر تھا تو حضور نے میرے سینے پہ ایسے ہاتھ رکھا، ہاتھ لگایا، فرمایا اللہ کی قسم مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا۔ فرمایا وہ شبہ کہیں کا کہیں گیا اور میرے کے اوپر پسینہ ہی پسینہ، جیسے طوفان آتا ہے پسینے کا جیسے سیلاب آتا ہے، سارا سیلاب آیا، ایسے لگا جیسے میں نے، یہ ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتی کے دل کے بھید سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے اوپر تمہاری نماز کی خشوع خضوع بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خشوع خضوع کیفیت کا نام ہے، وہ کہ ظاہری افعال کا نام نہیں ہے کہ کس کیفیت میں کوئی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے وہ آنکھ مصطفیٰ کو عطا فرمائی، تو وہ آنکھ کیوں آنکھ اتنی بلند ہوئی؟ وہ آنکھ ہے جس نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو یاد رکھیں اہل سنت کا عقیدہ ہے جب دیکھنے کا معنی ہوتا ہے تو یہ ہرگز نہیں ہے ادراک۔ ادراک اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کو دیکھا ہے تو ہر صورت سے ہماجیت اس کو دیکھ لینا۔ اہل سنت کا عقیدہ اللہ کے انوار دیکھے اور وہ دیکھنا بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔
اگر کوئی دیکھنا یہ دیکھنا ہو تو پھر شرک ہو جائے گا، کیونکہ دیکھنے میں ایک حدود ہے. میں نے بلب دیکھا تو اس کی شکل میرے ذہن میں آئی، اس کی حیت میرے ذہن میں آئی، تو اس کی ساری صورت آ گئی، تو اس کا جگہ اور مقام بھی آ گیا. لہٰذا رب اس سے پاک ہے، یہ یاد رکھیں. اس میں تھوڑا سا جھگڑا لوگ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں رب کو بندہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ حیتیں اور جہتیں آ جائیں گی. نہیں، رب کو دیکھنا بھی بے مثل و بے مثال ہے، کیونکہ ہمارا رب ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل ہی نہیں ہے، وہ مثال سے پاک ہے، وہ مماثلت سے پاک ہے. تو وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آنکھیں نورانی عطا فرمائی. اور میں ایک آپ کو حدیث پاک بڑی دلچسپ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں. امام ترمذی نے اور امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا. امام ترمذی سیاہ ستہ کی حدیث کی ایک کتاب ہے. امام طبرانی بہت بڑے معتبر محدث ہیں حدیث کے، انہوں نے حدیث پاک نقل کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، فرمایا معراج والی رات، اس رات میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. کن سے ملاقات ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو فرمایا فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اے محمد اقری امتک منی السلام، فرمایا آپ کو تو حضور کو تو سلام کیا ہی نا کہ بیٹے آپ پر سلام ہو. تو حضور نے سلام کا جواب دیا. پھر انہوں نے جو بات